فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ یہود ایمان لائے بِمِثْلِ اللہ آپ کا بھلا کرے مثل کا لفظ زائد ہے بمائے اللہ آپ کو مثل کا لفظ زائد فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر یہود ایمان لائے بما اس شریعت پر اس خدا پر اس شریعت پر جس پر تمہارا ایمان ہے فقد اہتدوا ان کو ایمان مل جائے ان کو پکی ہدایت مل جائے یہ ہدایت والے ہو جائے مولانا مثل کا لفظ زائد ہو گیا بولو فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ اس پوری شریعت پر جس پر تمہارا ایمان ہے جس میں اللہ بھی ہے رسول بھی ہے صفات بھی ہے ساری چیزیں بھی ہے فقد اہتدوا ان کو ہدایت مل جائے ایک دوسری صورت یہ کہ ما موصول نہیں ہے ما مصدری ہے اب مثل زائد نہیں ہے فَإِنْ آمَنُوا ایمانا فَإِنْ با زائدہ اس وقت با زائدہ ہوگا مثل نہیں فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم آمنتم بھی کا ترجمہ کر دیا مثل ایمانکم مصدر کے معنی میں کر دیا فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم اگر یہ ایمان لائے جیسے کہ تمہارا ایمان ہے صحابہ تو فقد اہتدوا ان کو پکی ہدایت مل جائے صحابہ معیار ایمان ہوں گے کس کو سمجھ میں آ گیا تیسری صورت آپ اپنی بات کر لو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ تم کیسی غلط بات کر رہے ہو یہ دو صورتیں میرے بتائی تیسری صورت یہ ہے اے صحابہ جن پر تمہارا ایمان ہے اس ایمان جن پر اللہ پر ایمان ہے اس اللہ کے مثل پر اگر یہ ایمان لائیں گے تو ان کو ہدایت مل جائے تو اللہ کی مثل کہاں سے آ گیا اللہ کا مثل کہاں آ گیا یا جس قرآن پر آپ کا ایمان ہے اس قرآن کے مثل پر ایمان لائے جس محمد پر تمہارا ایمان ہے اس کے مثل پر ایمان لائے جس شریعت پر تمہارا ایمان ہے اس کے مثل پر ایمان ہے جو بھی معنی لوگے غلط ہوگا کس کو سمجھ میں آ گیا اس لیے وہ دو توجیہات صحیح ہے یہ تیسری جو جس میں آپ جو ہے نا غرق ہیں وہ نہیں کرنا ظاہر 500-600 لڑکوں میں سے 2 کو اگر سمجھ میں آ جائے تب بھی غنیمت ہے لہذا اگر ماں کو موصولہ لوگ پھر خلاصہ بتا رہا ہوں ماں اگر موصولہ ہوگا تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے مثل کا لفظ زائد ہوگا اب ہوگا فَإِنْ آمَنُوا اگر یہود و نصارہ ایمان لائے بما اس شریعت پر آمنتم بھی جس پر تم نے ایمان لایا یا اس خدا پر جس پر تم نے ایمان لایا فقد اہتدوا کی ہدایت مل جائے مثل کو اڑایا ہم نے اللہ مومن بھی ہوگا اور با ویسے مومن بھی پر داخل ہوتا کل آمن باللہ ہے اللہ مومن بھی ہے آپ مومن ہیں مثل کا لفظ اس وقت زائد ہوگی اور اگر مثل کو زائد قرار نہیں دیتے تو پھر ماں کو موصولہ قرار نہیں دو گے ماں کو مصدریہ قرار دیں گے اب با زائد ہوگا معنی ہوگا فَإِنْ آمَنُوا ایماناً مثل ایمانکم آمنتم بھی کا ترجمہ کر دیا ایمانکم مصدر سے کر دیا اب ہن کوئی اشکال نہیں ہے ہو گیا مولانا ہو گیا خیال کر لینا فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم باللہ فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم باللہ اس وقت ماں مصدریہ ہو گیا اللہ آپ کا بلغ با زائدہ ہو گیا دوسری صورت اگر ماں موصولہ لے گئے تو فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِمَا أُوحِيَ إِلَى الْبِمْ بالقرآن جس قرآن پر شریعت پر تمہارا ایمان ہے اس پر اگر ان کا ایمان ہو اس وقت مثل کا لفظ زائد ہوگا فقد اہتدوا ان کی ہدایت مل جائے گی وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر یہ روگردانی کر دیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یہ بہت بڑی مخالفت کے اندر گھری ہوئی ہے بڑی بدبختی میں بڑی مخالفت کے اندر یہ گھرے ہوئی ہے ہم کائنون فی شقاق اذا کان الامر کذالک جب آپ کی مخالفت کریں گے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اذا کان الامر کذالک فسیکفیک اللہ کفایت کریں گے تیری ہم ان یہودیوں سے کون کفایت کرے گا اللہ یکفی کا کاف مفعول اول ہے ہم مفعول ثانی ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے عام طور پر قرآن میں کفا یکفی کے فاعل پر با آتا ہے یہاں بغیر با کے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ان سب میں لفظ اللہ فاعل ہے یہاں کوئی با نہیں آیا
بعض زائد ہوگا وہاں پر. ارے کچھ بلا بڑا اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے تو فرماتے کہ یا ان ارادو لک الکید، اگر آپ کے خلاف یہ مکاری کریں، ان ارادو لک الکید، اگر تیرے لیے کوئی تدبیر غلط سوچیں، فسیکفیک، تیری کفایت کر دے گا، ہم ان یہودیوں سے اللہ تیری کفایت کر دے گا. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اس آیت پر آپ کا خون گرا اور اسی آیت کو تلاوت کر رہا تھا. اوے عثمان، اوے عثمان، واہ عثمان، واہ واہ عثمان، واہ. بلوائیوں نے قتل کیا، شہید کیا. حضرت محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا، وہ بھی لوگوں نے اس کو غلط گائیڈ کیا تھا. حضرت عائشہ کا بھائی حضرت عثمان کی جا کر کے داڑھی پکڑ لی، جھنجھوڑا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھتیجا، تیرا باپ ابو بکر زندہ ہوتا تو اس طرح میری داڑھی پکڑتا. تو یہ جملہ کہا تو ابو بکر پیچھے، محمد بن ابی بکر پیچھے گر گیا، چھوڑ دیا اس نے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صحابہ کو لڑانے والے لوگ تھے. ولید نے نماز پڑھائی فجر کی، 4 رکعت 8 رکعت پڑھائی، شراب کی بوتل لگائی تھی، پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حل ازیدکم علی ذلک ام لا، اور پڑھاؤں؟ تو 6 7 8 رکعتیں تو پڑھائی، پھر بھی فجر میں کہہ رہا ہے حل ازیدکم علی ذلک، اور پڑھاؤں؟ لوگوں نے کہا بس. حضرت عثمان کو شکایت پہنچ گئی کہ یہ حال ہے اس کا، وہ بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے اور یہ حال کرتا ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے اور یہ حال کرتا ہے. حضرت عثمان نے خط لکھا، ان جاءکم محمد بن ابی بکر فاقتدوہ، بولو ان جاءکم محمد بن ابی بکر، میں ولید کو ہٹا دیتا ہوں، وہ امام نہیں ہے. اگر محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آ جائے فاقتدوہ، تو اس کی پیروی کرنا، فاقتدوہ. ظالموں نے خط لے کر کے درمیان میں اس میں فاقتدوہ دال کو اوپر کر دیا اور اللہ تاکہ اوپر لام کھینچا اور دال کو گول کر کے واو بنایا. اب ہو گیا ان جاءکم محمد بن ابی بکر فاقتلوہ، جب پہنچ جائے فوراً اس کو قتل کرنا. یہ منافقین نے درمیان میں کیا، سمجھتا ہے؟ یہ منافقین نے درمیان میں کیا ہے. تو محمد بن ابی بکر نے تو اس غلطی میں تو کہ میرے خلاف عثمان مجھے قتل کرنا چاہ رہا، میں خوش ہوں، مجھے امام بنا رہا. خط دیا ہے اور بتائے امامت کے، اور خط میں لکھا ہوا کہ اگر آ جائے تو اس کو قتل کرو. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ. اب بتاؤ عثمان کا قصور ہے یا ابو محمد بن ابی بکر کا قصور ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ درمیان کا ہے. میں بھی نابینا ہوں، بھیک مانگتا ہوں پورا دن. میرا بھائی حسن بھی نابینا ہے، وہ بھی بھیک مانگتا ہے. میں حسن سے کہتا ہوں یار کبھی میرا چندہ زیادہ ہوگا، بھیک زیادہ ہوگی، کبھی آپ کی ہوگی. عصر کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دونوں کٹھے کر کے پھر شمار کر کے آدھا آدھا کریں گے، کبھی میرا زیادہ کبھی آپ کے. روزانہ عصر کے بعد لا کر کے پیسے رکھتے ہیں ادھر ایک چادر پر، پھر دونوں اٹھا رہے، گن رہے، اور درمیان سے جمیل آ کر کے سارا پیسہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے چوری چپکے سے. اب میں حسن کو کہتا ہوں ارے ذلیل پیسہ کجائے، یہ منی دستا پیسہ نیستا کجائے. حسن کہتا ہے ذلیل تو ہے پیسہ کجائے شدگا. ہم دونوں نابینا، میں حسن کو چپانٹ مارا، حسن نے مجھے چپانٹ مارا. ہم دونوں میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ بولو الو کے بٹے. ہم دونوں کے دونوں مظلوم ہیں. اصل ظالم یہ بے غیرت ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ صحابہ کو اس طرح ذلیلوں نے لڑایا اور مولویوں کو بھی اسی طرح لڑایا. مفتی نظام الدین اونٹ جتنا، پہاڑ جتنا. مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ
جب جامع فاروقیہ سے چلا گیا تو دشمنوں نے چمچے، اور یہ چمچے اکثر یہی ان کے پیشانی پر کبھی داغ بھی ہوگا سجدے کا، اکثر یہ تبلیغی صوفی چمچے اور اس قسم کے مولوی لوگ کئی سال تک استاد اور شاگرد کو انہوں نے ناراض کر کے رکھا، اور جا کر کے حضرت سے کہتے تھے، نظام الدین یہ کہتا، وہ مفتی نظام الدین بھی نہیں کہتے، نظام الدین یہ کہتا اب میں جامع فاروقیہ سے نکلا ہوں، دیکھتا ہوں جامع فاروقیہ کیسے چلتا ہے۔ حضرت فرماتے جامع فاروقیہ نہ نظام الدین چلاتا نہ سلیم اللہ، جامع فاروقیہ کو اللہ چلا رہا، اللہ کی مدد ہے۔ کون ہوتا ہے نظام الدین؟ جامع کو بند کرنے والا۔ خدا کی قسم اس کا سوال ہی نہیں تھا کہ مفتی نظام الدین ایسی بات کرے، سمجھے؟ میں نے خود کئی دفعہ مفتی صاحب سے جانے کے بعد ملاقات کی، اور ساتھی ہمارے جو اللہ سے جو ڈرتے تھے، مفتی نظام الدین فرماتے تھے کہ نظام الدین جیسے ہزاروں اگر جائیں جامع فاروقیہ میں، جب تک سلیم اللہ ہے جامع فاروقیہ کا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کسی عالم نے، یہ ہمارے علماء میں بھی دیکھی منافقت کتنی ہے، کسی نے ہمت نہیں کی کہ کوئی سچ بات بھی خدا کے رضا کے لیے استاد اور شاگرد کو قریب کر دیں۔ ایک غریب مولوی مستونگ کے مولوی عبدالباقی مفتاح العلوم اس کا مدرسہ، یہ مستونگ والے جانتے ہوں گے، مولوی عبدالباقی مستونگ والے، کوئٹہ والے نہیں، مستونگ والے مولانا عبدالباقی مفتاح العلوم جس کا مدرسہ ہے، رو رو کر آ کر استاد سلیم اللہ کے پاؤں پہ پڑتا، کہتا خدا کی قسم حضرت جھوٹ بولتے ہیں یہ، یا جو آپ کے شاگرد بھی بہت سے، یا جیسے صوفی 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 صوفی، یہ راونڈی یا دوسرے آپ کے جامع فاروقیہ کے فاضل یا دوسرے بنور ٹاؤن کے فاضل جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی قسم مفتی نظام الدین تیرے لیے مرتا ہے۔ اور مفتی نظام الدین کو کہتا کہ سلیم اللہ خان آپ کی محنتوں کا، آپ کے اخلاص کا بھی قائل ہے۔ اس نے لا کر کے آخر میں انہوں نے خوش کیا، جس کو ہم کہتے کچھ بھی نہیں ہے۔ آگ جلانے والے دنیا میں بہت ہیں، آج بھی ہمارے علماء کی طاقت مسلم لیگ میں مولوی گھسے ہوئی، جنہوں نے شراب کی بوتل اٹھا کر مولانا مدنی کی داڑھی پہ ڈال دی، مسلم لیگی نے اپنے شلوار اتار کر کے اپنا اعلی تناسل مولانا مدنی کو دکھائے۔ مسلم لیگ والے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن مسلم لیگ لا کر کے اسلام نافذ کرے گا، بات اس کی ہو رہی ہے۔ یہ ابتدائی سے اسلام کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا ہے مولوی صاحب، اور پیپل پارٹی لا کر اسلام نافذ کرے گی۔ اس لیے مولانا فضل الرحمن جتنا بھی گیا گزرا ہو، کمزوریاں کوتاہیاں لاکھوں کروڑوں کمزوریاں ہیں، لیکن پھر بھی خدا کی قسم مسلم لیگ پیپل پارٹی پی ٹی آئی کو ان کے جوتیوں پہ قربان کر دیں۔ کمزوریاں ہیں، سمجھے؟ ہمارے مدارس کی حفاظت اور ہماری حفاظت یہ تو طے شدہ ہے۔ مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم بنے گا، مجھے کیا ملے گا؟ مجھے وہ لینا بھی نہیں ہے ان سے، میں وہی پہلے جیسے چندہ کر رہا ہوں اسی طرح چندہ کروں گا، میں پہلے سے جیسے بہکاری ہوں اسی طرح بہکاری ہوں۔ اور وزیر اعظم اگر بن بھی جائے اور مجھے کوئی عہدہ بھی دے دے، اللہ کی قسم اس کا سوچا بھی نہیں ہے اور جاؤں گا بھی نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی اسمبلی یہ ہے، سمجھتے ہیں؟ ان مبارک چہروں کو چھوڑ کر کے تمہارے اسمبلیوں کو، ان کو ان پر قربان کروں، لیکن ختم نبوت کا محاذ بھی ہمیں سنبھالنا ہے، صحابہ کی عظمت بھی ہمیں سنبھالنا ہے، درس و تدریس ہمیں سنبھالنا ہے، تبلیغی جماعت بھی ہماری، اس محاذ پہ بھی ہمارے بندے کام کریں گے، اور سیاست کے لیے میدان بھی فضل علماء کو ہم نے چھوڑا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء ضروری مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ سارا جھگڑا تھا جی حضرت عثمان کو، اس لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی، ان کو کافر نہ کہنا، یہ لا علمی میں محمد بن ابی بکر نے جو کیا، اسی طرح وہ اذا جاءکم محمد بن ابی بکر فاقتلوہ، لوگوں نے بنا دیا، عبارت تھی فاقتدوہ فسیکفیکم اللہ السمیع العلیم۔ اس کے بعد نصارہ کا مسئلہ ہے، نصارہ کہتے تھے کہ جی جیسے ان کا بچہ پیدا ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا، گولڈن رنگ اس کو لگایا، کہتے ہیں الان صار نصرانیا حقا،
اب پکا نصرانی بن گیا. فرمایا کہ وہ رنگ نہیں ہے. سبغنا اللہ صبغتن، بولو سبغنا اللہ صبغتن. یہ صبغت مصدر کی اضافت ہے اللہ کی طرف. قانون میں آپ کو بتا چکا ہوں، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول بھی کی طرف ہو یا مستعمل بلا مل جار رہا ہو تو اس کے عامل کو حذف کرتے. یہ ہے جی سبغنا اللہ صبغتن، صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لگایا، اللہ نے ہم پہ رنگ لگا دیا. اور رنگ میں بھی اثر ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ جا کر کے حصی رنگ مٹ جاتا ہے، دین کا اثر مٹتا نہیں. یہ دیکھیں یہ سارے اللہ کا رنگ ہے، سمجھتا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ، وہ انگریز کا رنگ، ہمارا اپنا الگ ڈھنگ، ان کا الگ ڈھنگ ہے. لیکن رنگ دونوں، رنگ کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے دین کا، لیکن وہ عارضی ہے، وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. دین والا قیامت تک نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. سمجھتا ہے؟ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ، ومن احسن من اللہ صبغتن. کون ہے اللہ کے مقابلے میں صبغتن؟ رنگ کے اعتبار سے بہتر کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ یعنی دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ ہی کی توحید کو بیان کرنے والے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہم سے جھگڑتے اور بحث کرتے فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں؟ چونکہ یہاں پر دین اور فی صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کے بارے میں، دین کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا، اللہ کی رحمت نکالو یا اللہ کے دین نکالو. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا آپ اللہ کے دین کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا بھی رب ہے. یہ توحید ربوبیت ہے مولانا، مبتدا خبر دونوں کے دونوں معرف ہے. وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا رب ہے. وَرَبُّكُمْ، تمہارا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا التوحیدیتوں، ہمارے توحیدی عمل ہمارے فائدے میں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے شرکی عمل تمہارے سر پر لگیں گے. یہ لکم علیکم کے معنی میں علی ضرر کے لیے آتا ہے. خیال کر لینا، مزے کی بات. وَلَنَا أَعْمَالُنَا التوحیدیتوں، ہمارے توحیدی عمل جن سے ہمیں نفع ہوگا. معرفت النفس ما لها وما لها لام، نفع کے لیے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَعَلَيْكُمْ أَعْمَالُكُمْ الشِّرْكِيَّةُ. وَعَلَيْكُمْ، یہ لام اللہ کے معنی میں شرکی عمل سے نقصان تمہارا ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ ہی کی خالص عبادت کرتے ہیں. اور برخلاف آپ کے بل انتم تشرکون باللہ، تم اپنے اعمال میں اللہ کی شریک بناتے ہو. اب سمجھو آگے سیقول الصفحہ آپ کو نظر آ گیا نہیں آ گیا؟ خیال کر مل گیا نہیں ملا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی نوح نے کوئی توحید نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہے گی ابراہیم نے توحید بیان نہیں کیا. اسماعیل علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ اسماعیل نے توحید بیان نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ انہوں نے کوئی توحید بیان نہیں کیا. ہم ان کے خلاف گواہ دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ للناس نہیں ہے بلکہ علی الناس ہے. ایک شہید لہو، دوسرا شہید علیہ. ان کے خلاف ہم گواہی دیں گے کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، انبیاء سچے ہیں. ہاں مزے کی بات ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ لَكُمْ شَهِيدًا، نبی تمہارے حق میں گواہی دے گا. اب علیکم شہیدہ نہیں، اللہ تو خلاف کے لیے آتا ہے. نبی ہمارے خلاف گواہ نہیں دے گا، نبی ہمارے حق میں گواہی دے گا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لیکن مشاکلتاً شہداء علی الناس تو علیکم کہا، علیکم شہیدہ، ورنہ یہ لکم ہے دوسرا. مشاکلت میں اسی طرح یہاں بھی اسی مشاکلت میں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لیکن حقیقت ہے لنا اعمالنا وعلیکم اعمالکم الشرکیہ. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ شمبو کچھ تو سمجھا کرو نا. لنا اعمالنا التوحیدیہ، ہمارے توحیدی اعمال. ولکم اعمالکم الشرکیہ، تمہارے شرکی اعمال. ونحن له مخلصون العبادت، مخلصین له الدین، الدین عبادت کے معنی میں لہو مخلصون لہو ونحن له مخلصون العبادت. بخلافکم، برخلاف آپ کے. انتم تشرکون باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، ایسوں کو شریک بناتے ہو کہ اللہ نے کوئی گواہ نہیں بنایا. مزہ آیا نہیں آیا؟ اور چلے گا. پھر جھوٹ بولتے ہو کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ سارے یہودی تھے، نصرانی تھے. وہ پہلے بھی بات گزر دوبارہ. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اسباطہم، ان کے پوتے، ان کی اولاد، یہ سارا ان کا اسم ہو گیا. کانوا ھودن، اور سارا یہودی اور نصرانی تھے. تم بتاؤ تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ؟ قل اانتم ام اللہ، تم یا اللہ عالم ہو، تم میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تم بھی جواب دو گے کہ اللہ. تو اللہ تو خود کہتا ہے کہ دین محمد برحق ہے.
اور عیسیٰ کا دین موسیٰ علیہ السلام کا برحق ہے، لیکن تحریف سے پاک شدہ، تم نے تو تحریف کیا ہے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادتاً، جو اس شہادت کو کہ اندہو اس کے پاس ہے وہ شہادت، کائنتم من اللہ، اللہ کی جانب سے وہ شہادت جس بندے کے پاس موجود ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، پھر بھی وہ اس شہادت کو چھپاتے ہیں۔ وہ شہادت ہے محمد کی حقانیت کی، جو اس حقانیت کی شہادت کو چھپاتے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کوئی بھی ظالم نہیں ہے، وہ تم ہو۔ خیال کر لینا، من اللہ کو ازلموں کے ساتھ متعلق نہیں کرنا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اس کے پاس گواہی اس کو چھپاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ ایک مولوی صاحب ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کوئی بڑا مولوی نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان میں، لیکن پتہ نہیں کیسے غلطی ہو گئی اس سے۔ بڑے حضرات اس طرح کرتے ہیں، سمجھے؟ اس نے اس کو ازلموں کے ساتھ متعلق کر دیا، بہت مسئلہ خراب ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ومن اظلم ممن کتم شہادتاً کائنتاً عنده من اللہ وثابتۃ من اللہ، اللہ کے جانب سے جس کے پاس گواہی موجود ہے ان کی کتابوں میں کہ محمد برحق ہے، اس گواہی کو جو چھپاتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد ہے کہ نہیں؟ خیال کر لینا جنید پترا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ازلموں کے ساتھ متعلق نہیں کرنا، پکا کافر بن جاؤ گے۔ مجھے فتویٰ لگانے میں پھر تاخیر نہیں ہوگی۔ خیال کر لینا مولوی صاحب۔ جیسے کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا، لکھنے کا بڑا ان کو شوق ہے، لکھا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فیہ خبر اول ہے اور ہدن یہ لا کے لیے، لا نفی جنس کے لیے خبر ثانی ہے۔ لا نفی جنس چونکہ دو خبر بھی چاہتا ہے۔ اب غور کرو، پھر قرآن کے ہادی ہونے کا بھی انکار ہوگا۔ یہ اس طرح بے سوچے سمجھے تم لکھتے رہتے ہو کیا؟ خدا کا خوف تو کرو نا۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا ذالک الکتاب کو معطوف علیہ فی بیان، بدل مبدل منو بنا کر کے مبتدا بنایا، لا ریب فی پورا جملہ اس کے لیے خبر اول اور ہدن خبر ثانی۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، ہٹاؤ لا ریب فی کو، ذالک الکتاب ہادی للمتقین۔ اب اس میں کیا ہے؟ لیکن ہدن کو تم لا کے لیے خبر ثانی بناؤ، سمجھدیں؟ قل انتم اعلم اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے رہتے ہو۔ تلک امت، صاحبزادگی کام نہیں آئے گی، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ جماعت ہے جو آپ سے پہلے گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے نفع کے لیے جو کچھ انہوں نے نیکی کے کام کیا انہی کا ہوگا، ولکم ما کسبتم، تمہاری نیکیاں تمہارے لیے اگر نیکی کرو گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے بزرگوں نے کیا کیا ہے۔ بزرگ صاحبزادگی کام نہیں آئے گی، وسیلہ کام نہیں آئے گا، توسل کے لیے اتباع بھی ضروری ہے۔ بولو، توسل بالذوات الفاضلہ ہو الحیہ یا المیتہ، اتباع بھی ضروری ہے۔ اتباع تمہارے اندر نہیں ہے، شرک ہی شرک ہے، پھر بھی کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد نبی تھے، بڑے تھے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اڑے ہو گیا؟ اب تم لوگ چائے پی لو، چائے پینے کے بعد پھر ہم سے کچھ شروع کرتے ہیں۔